اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ ٹیلی ویژن کے پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس پروگرام کے اندر قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ سنتے ہیں، لحن کے ساتھ تلاوت کے انداز میں قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات کا اگر ہم جائزہ لیں، ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، قرآن کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہے، ہم قرآن کو کتنا چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں اور پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ کتنا پڑھا جاتا ہے، تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میں نے اکثر یہ بات دیکھی ہے کہ لوگ مختلف اوقات کے اندر اپنے موبائلز پر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، برکت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اسے اپنے ہاتھ میں پکڑیں، اسے پکڑنے کی بھی برکت ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھنے کی بھی برکت ہے، قرآنی آیات کو اگر ہم مشاہدہ کریں، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے، لیکن یہ بات اکثر ہمارے معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے۔ ہمارے زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ اس انداز سے گزرنا شروع ہو گئے ہیں کہ الا ماشاءاللہ اگر ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے بھی ہیں تو فوری طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ اگر ہم پرانے دور کے اندر دیکھیں، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ وتیرہ تھا، ایک طریقہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی، مساجد میں قرآن کریم پڑھا جاتا، گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی۔ آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس بات سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور پھر اس حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں کہ جن سے ہماری زندگیوں میں نقصان کا اندیشہ ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اس حوالے سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گھروں میں سب سے حقیر گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے گھر کو حقیر کا درجہ دینا چاہتے ہیں تو پھر تلاوت قرآن نہ کیا کریں، اور اگر آپ کے گھر کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر الا ماشاءاللہ اگر تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے تو بندہ اس بات کو سوچے کہ حقارت اس گھر کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے گھروں کے اندر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرے، ہمارے بچے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول قرآنی نور کے ساتھ مزین ہو جائے۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں جو شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، میری دائیں جانب ہماری حسب معمول ایک ہمارے پروگرام کی مستقل ایک علمی شخصیت، ایک فکری شخصیت، صاحب تصانیف ہیں، اور بات کو بڑے احسن انداز کے ساتھ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، جناب محترم حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ ملک پاکستان کے خوبصورت قاری قرآن، خوبصورت لہجوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے جناب محترم قاری محمد جمیل صاحب۔ میں قاری صاحب آپ سے گزارش کروں گا، آپ آغاز فرمائیے اللہ کے کلام کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف۔ جی محترم بسم اللہ علامہ صاحب۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے، اور قاری صاحب نے آیت نمبر 95 سے پڑھا، تم فرماؤ کہ اللہ سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھ کے قاری صاحب مکمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ جی جی، ہر اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا جو عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سبق ہمیں بار بار دیا جاتا ہے، اس کا کچھ مطلب ہے، یہ محض رسم نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے سنا اس سے سچی بات کائنات میں اور کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ اوتھینٹک بات اور کوئی علامہ نہیں۔ صاحب آپ نے فرما دیا، لیکن اس کی تو پیچھے تاریخ کا مجھے بھی علم نہیں تھا۔ کیا یہ صحابہ کرام بھی اسی طرح؟ قرآن صدق کہہ اللہ رہا ہے، العظیم۔ قل اللہ فرما رہا ہے، کہو صدق اللہ اللہ اکبر۔ جب بھی تلاوت فرماتے بے شک، آخر پہ صدق صدق اللہ اللہ العظیم۔ العظیم، اور پھر آگے علماء نے ساتھ شامل کیا وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ یا صدق رسولہ النبی الکریم، جی جی کیونکہ جس کا کلام ہے وہ بھی سچا ہے اور جو پہنچا رہا ہے وہ بھی صادق و امین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شرط ہے، صادق اور امین ہونا یہ ابلاغ کے شرائط میں سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ جو شخص صادق و امین نہیں ہے وہ مسئول کیسے ہوگا، ذمہ دار کیسے ہوگا، نگران کیسے ہوگا رعیت کا، اللہ اکبر۔ کیونکہ ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ جی تو جی یہ دونوں شرطیں لازم و ملزوم ہیں۔ واہ۔ جو شخص کسی بھی ادارے کا ذمہ دار ہے اس کے لیے دونوں شرطیں لازم ہیں۔ یہ قرآنی سارا قرآنی فلسفہ ہے، قرآن نے ہی یہ دیا ہے تصور، قرآن سے پہلے یہ نہیں تھا۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا، جتنا بڑا ظالم، جابر، خونخوار درندہ ہوتا تھا اتنا ہی بڑا وہ حاکم سمجھا جاتا، جی جی اتنا بڑا وہ بادشاہ۔ یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کا فیض ہے اللہ کہ اکبر۔ فتح کے وقت بھی شہر میں یوں داخل ہو رہے ہیں کہ پیشانی مبارک عاجزی اور تواضع سے اونٹ کے کوہان سے ٹکرا رہی ہے، جنہوں نے اپنے عمل سے یہ تصور دیا ہے، صرف اپنی تقریر یا خطاب سے یا خطبے سے نہیں، اپنے عمل سے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ جس جگہ پر مامور کیے گئے ہیں، جس چھوٹا ادارہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اسٹیٹ ہے، تو اس کے آپ بہرحال جواب دہ ہیں، جی۔ اور جواب دہ ہونے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ ٹھیک ہے۔
کیونکہ جھوٹے سے کیا جواب دہی ہوگی جی اور خائن سے کیا جواب دہی ہوگی؟ جو صادق ہے اس سے جواب دہی ہوگی، اس سے جواب دہی جو امین ہے اس سے جواب دہی ہوگی، اور وہ پابند ہے اس کا۔ اس لیے یہ شرط لازماً رکھی گئی ہے دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر۔ کسی دینی ایسٹ کے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو بھی، اور اگر آپ کسی دنیاوی سیٹ اپ کے ذمہ دار بن رہے ہیں، مسئول بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور ساری اس کی جو ہے ذمہ داری آپ کے پاس ہے، مینجمنٹ ساری، تو پھر آپ جواب دیں گے۔ یعنی جو صاحب منصب ہے وہ صادق اور امین ہونا چاہیے اور پھر اس کو جواب دینا پڑے گا بلا شبہ، اور اسے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس پہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اس میں آڈیٹرشپ بھی ہے، اور اس میں پھر سیلف آڈیٹنگ بھی ہے جو اسلام کہتا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اور آپ کا سیلف آڈٹ بھی ہے۔ سیلف آڈٹ، جی پرسنل، آپ خود اپنے آپ کو آڈٹ کر سکیں۔ اس بات کو علامہ صاحب آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، بہت خوبصورت بات سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ، اس بات کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت بات، ہم جو اپنا محاسبہ نہیں کرتے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس حوالے سے قرآن کی روشنی میں محترم علامہ صاحب فرما رہے ہیں۔ جی اب دیکھیے، ایک ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ایک ہے سیلف آڈٹ، ایک ہے سیلف انسپیکشن، ٹھیک ہے جی، جس کو ہمارے ہاں اسلام میں کہا جاتا ہے خود احتسابی محاسبہ، جی، ذاتی محاسبہ، اور اس پہ ہم مامور ہیں ہر مسلمان۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ اکبر، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اللہ اکبر، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، دنیا میں حساب لیے جانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ آخرت کے حساب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہو۔ کیا جس کا کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، وہ محروم ہے، وہ بد نصیب اللہ شخص، اکبر، کوئی بڑا ہی نہیں ہے سر پہ، کہتے ہیں نا۔ اچھا، یہ بہت شاندار فارمولہ آپ نے دے دیا کہ جس کے سر کے اوپر کوئی بڑا ہے، وہ ماں خوش باپ نصیب ہوں ہے۔ تو ہم ان کے آگے جواب دیتے جی، ہیں نا، ہمیں احساس رہتا ہے، استاد ہو، مرشد ہو، رہبر ہو، کوئی باس ہو، کوئی گائیڈ ہو، تو یہ نعمت ہے۔ ایسے ہی ہے، تو اسلام نے جو یہ ہمیں نظام دیا ہے خود احتسابی کا، حساب کا، ذمہ داری کا، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی رحمت تو وہ بلیسنگز آپ کے لیے ہیں، جی، پھر آپ جس حلقے پہ معمور ہیں اس کے لیے، اس پورے سرکل کے لیے، اس کے رہنے والے، پھر وہ آپ سے خوش بھی ہوں گے، مطمئن بھی ہوں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے، اللہ اکبر، آپ کی سلامتی اور آپ کی عمر کی درازی کی دعائیں مانگیں گے، اور کہیں گے کہ مولا ایسا ہی ہمیں ذمہ دار، ایسا ہی ہمیں بے شک ذمہ دار جواب دے، ہمارا حاکم، ہمارا راہبر، ہمارا گائیڈ، ہمیں ایسا عطا فرما۔ اچھا، بیت اللہ شریف جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر ہو رہا ہے جو ہم ہیں، جی، ملت اور ابراہیم، ملت ابراہیمی کا حنیفہ ہونا وہ یہی ہے۔ صرف ملت ابراہیمی ہونا کمال نہیں ہے، ساتھ فرمایا گیا ہے کہ یہ ملت ابراہیمی حنیف ہے، دین حنیف جو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حنیف کا مطلب ہے ہر باطل سے جدا، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ دور کر دی کہ یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو بت شکن تھے، بت توڑنے والے تھے، اس لیے کوئی بت پرست ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی شرک کا مرتکب مشرک وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہو۔ ابراہیم اور حنیف یہ دو ایسے نام اور صفتیں ہیں کہ جس کو اس کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے، شرک اسے چھو کے نہیں گزر سکتا، سبحان اللہ، اس کے وجود سے شرک پناہ مانگتا ہے۔ اور پھر اس مرکز توحید کا ذکر کیا کہ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ بکہ لفظ آیا قرآن میں، بکہ، یہ مکہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور مبارکہ برکت والا ہے، ہدی للعالمین، سارے جہانوں کا رہنما ہے۔ جب یہودیوں نے یہ کہا نا مدینے والوں نے، ان کا قبلہ پہلا تو ہمارا ہے، سارے نبی تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے اولیت ہمیں حاصل ہے۔ تو رب کائنات نے یہ آیات اتاری کہ یاد، کیونکہ یہ کنسیپٹ آج بھی لوگوں میں کلیئر نہیں ہے۔ قبلہ اول کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں مسجد اقصی پہلے ہے، مسجد حرام بعد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ان اول بیت، پہلا گھر یہ ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت تذکرہ مکہ المکرمہ کے حوالے سے سنا آپ نے، اور بہترین سبق آج ہمیں ملا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا۔
محترم قاری محمد جمیل صاحب اللہ کے کلام کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی محترم قاری محمد جمیل صاحب سے۔ میں ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے محترم علامہ مجددی صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج ہے، 17واں پارہ ہے، اور حج کا ذکر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اور بیت اللہ شریف کا ذکر ہے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا، بیت اللہ شریف جو ہے پہلے بھی سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہوا، پہلے تو اس کی اولیت بتائی گئی جی کہ بھئی پہلا گھر بھی یہی ہے، قبلہ بعد میں بنا ہے، مسجد پہلے موجود تھی، جی مرکز پہلے یہی تھا۔ مسجد اقصیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال بعد بنی ہے مسجد الحرام سے، اللہ اکبر، 40 سال بعد وہ بعد میں بنی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اسے قبلہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اس طرف کثرت سے جی جاتے تھے، لیکن حج کا مقام یہی تھا۔ یہ بھی عجیب، یہ بھی فرق نہیں لوگ سمجھتے۔ اچھا جی، حج بیت اللہ شریف میں ہی ہوتا تھا، لیکن نماز میں رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا یہ حج کی عبادت پہلے تھی بالکل، سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہے، اور کعبۃ اللہ یہی پھر۔ مسجد قبلہ یہ تھا۔ دیکھیے قبلہ میں اور کعبہ میں فرق ہے نشائی صاحب۔ اچھا جی، ہاں، یہ جو مسجد الحرام ہے یہ کعبہ بھی ہے قبلہ بھی،
ٹھیک مسجد اقصی کعبہ نہیں ہے، قبلہ ہے۔ اللہ اکبر، قبلہ اچھا اول، نقطہ ہے، سبحان قبلہ کہتے ہیں ڈائریکشن، جس طرف آپ توجہ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو قبلہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں قبلہ آپ کیسے ہیں، قبلہ کیسے مزاج ہیں، قبلہ توجہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک، تو وہ تو ڈائریکشن ہوئی۔ تو اب نماز کے، اب یہ قبلہ جو ہمیں ملا یہ بھی قبلہ ابراہیمی ہے، جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا اس سے تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ اس کی بنیادیں اللہ کے حکم سے اٹھائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو پہلا گھر اولیت کا شرف بھی سے حاصل ہے، حج کا مرکز بھی یہی رہا، آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا، ہندوستان اس سرزمین کو یہ شرف ہے، یہاں سے آدم علیہ السلام تقریباً 1000 بار حج کے لیے گئے ہیں، اللہ اکبر، ہر سال جاتے تھے اللہ کے حکم سے، اور پھر جہاں جہاں قدم لگتا تھا وہاں وہاں آج ایک شہر آباد ہے، ایسے ہی ہے، پیدل جایا کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، اس پہ ملائکہ آپ کے ساتھ مل کے طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ شریف یہ والا نہیں تھا، عمارت یہ والی نہیں تھی، اور عمارت میٹیریل کی نہیں تھی، عمارت جو ہے وہ ساری ایک سرخ یاقوت کی تھی جو جنت سے آیا ہوا تھا، اور اس کی ٹرانسپیرنسی اور لطافت کا یہ عالم تھا کہ جو اندر ہوتا وہ باہر والوں کو دیکھتا، جو باہر ہوتا وہ اندر والوں کو دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ جو ہیں وہ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے مل کر طواف کیا کرتے تھے۔ پھر اچھا، جب طوفان نوح آیا تو اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اچھا اس وقت پھر اٹھا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، صرف جگہ رہ گئی تھی اس طرح، یہ جو سٹیبل ہے بلا تشبیہ مربع شکل میں، اس نشان نہیں تھی، صرف لائن تھی، سکیچ تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر فرمایا اِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے نشاندہی کی ابراہیم کو کہ مکہ میں اب وہ کون سی جگہ، بلڈنگ عمارت ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد بھی نہیں، نشان بھی نہیں، تو کہاں بنائیں؟ تو پھر ایک ٹکڑا بادل کا آیا اور اس نے اس جگہ پہ آ کے سایہ کر دیا۔ اللہ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ نشان دی، جیسے مالک گھر کا نشاندہی کرتا ہے کہ اس جگہ میرا گھر بنانا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میں تھوڑی سی قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے، وہ یاقوت کا آپ نے کہ اٹھا لیا گیا یاقوت، تو پھر یہ جو آج کل دنیا میں یاقوت موجود ہے، کیا یہ جنت کا ہے؟ جی بالکل، جنتی پتھر ہیں، بہت سارے جنتی پتھر ہیں، اللؤلؤ والمرجان سورہ رحمان میں ذکر ہے نا، تو یہ جنتی پتھر ہیں سارے۔ یہ جو حجر اسود ہے یہ سفید یاقوت تھا۔ اچھا، یہ سفید یاقوت، الحجر والمقام یاقوتتان فی الجنہ، جی، نبی کریم علیہ السلام فرمایا مقام ابراہیم جس کا پیچھے آل عمران میں ذکر آیا، اور یہ حجر اسود، یہ جنت کے یاقوت ہیں، اللہ اکبر، اور یہ ایسے چمکتے تھے کہ کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے وجود سے اتنی روشنی ہوا کرتی۔ آپ نے فرمایا نا ٹرانسپیرنٹ تھے، ٹرانسپیرنٹ، اندر والا باہر، وہ تو بیت اللہ کی عمارت تھی نا، جی جی، یہ جو تھے یہ باقاعدہ روشنی والے، لائٹ والے تھے، اللہ اکبر، یہ روشنی دیتے تھے، اور اس میں سے کرنیں جیسے سورج میں سے نکلتی ہیں، دودھ کی طرح سفید تھے یہ، اور نور تھے اور روشنی دیتے تھے دونوں پتھر۔ اب دیکھیے کام ہو رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے، اندھیرا ہو گیا تو پھر لائٹ کہاں سے لائیں؟ تو یہ پتھر دونوں کام دیتے تھے، لائٹ روشنی کا کام بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ جناب وہ موبائل، جناب جو معمار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو وہ جو گور پھٹے باندھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس پتھر پہ ہی کھڑے ہیں، اور پتھر اللہ کے حکم سے انہیں آگے لیے جا رہا ہے، جو ہی عمارت بلند ہو جدھر وہ چاہتے ہیں، چونکہ جبریل امین لائے تھے۔ پھر 5 پہاڑوں کے پتھر سے، وہ پہاڑ دنیا کے ہیں جن سے اس وقت بیت اللہ کی عمارت جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو بنائی، جی، وہ یہیں کے پتھروں کی عمارت ہے، لیکن اللہ کے گھر سے نسبت ہونے کی وجہ سے وہ پتھر مقدس ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے میں بات اچھا، آپ نے طوفان نوح کا ذکر فرمایا، طوفان نوح کے وقت دنیا کی کوئی ایسا تذکرہ ملتا ہے روایات کے اندر، کوئی آبادی کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت آبادی بہت تھوڑی تھی، بہت تھوڑی، کہیں کہیں گنتی کے چند لوگ تھے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان مشکل سے 1000 سال کا وقت بنتا ہے، تو اس 1000 سال میں چونکہ لوگ ہی ٹوٹل بہت تھوڑے تھے، مخصوص جگہوں پہ وہ لوگ آباد تھے، انہی سے آگے پاپولیشن بڑھ رہی تھی، آبادی بڑھ رہی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور تک بہرحال یہ پھیل چکی تھی۔ اس میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، مجھے اگر اجازت دیں، میں اچھا بریک کے بعد آ جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت خوبصورت تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام اور طوفان نوح کے حوالے سے۔ اس وقت آبادی، پاپولیشن ہماری بڑی لیمیٹڈ تھی، اس حوالے سے بڑا خوبصورت یہ ایک تاریخی تذکرہ ہے، اس کو سنیے آپ۔ لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترتیل القرآن، اور وقفے سے پہلے بہت خوبصورت تذکرہ۔ محترم علامہ صاحب وہیں سے بات کو جوڑیے۔
اب جناب ابراہیم علیہ السلام تک آتے آتے ظاہر آبادی بہت پھیل چکی تھی. انبیاء کرام علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی آل اولاد اور شادیاں مصر سے لے کے عراق تک، اور پھر عراق سے لے کے حرمین شریفین مکہ شریف تک. اب حقیقت میں ہو یہ رہا تھا کہ پیچھے قدرت کی جو کار فرمائیاں ہیں وہ یہ تھیں کہ وہ پوائنٹ تیار ہو رہا تھا جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ افروز ہونا تھا. اب یوں سمجھ لیجئے کہ گھر بنایا جا رہا تھا تاکہ بسانے والا آ جائے. وہ دعائیں بھی بتاتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھائیں تو بس یہی ایک دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ محبوب ہم بنا میں نے دیا ہے، بسانے والا تو بھیج دے. ظاہر اس وقت اور کیا تھا، کوئی حج کرنے والے ایسے تو نہیں تھے کہ بھئی جوگ در جوگ کوئی لوگ حج کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب گھر بنا لیا تو حکم کیا ہوا کہ بھئی یہ گھر اس لیے بنا ہے کہ اب میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ اکبر. یہ شرک کے رد کے لیے مرکز توحید بنایا گیا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. نمبر 1 مسجدیں دیکھیے، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ قاری صاحب بھی صاف ستھرا کریں گے، مؤذن صاحب بھی کریں گے. ہر نمازی کی ڈیوٹی ہے. آپ یہ سنت انبیاء ادا کیجئے. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا یار؟ لوگ اپنے گھر میں کھڑے جھاڑو نہیں دے رہے ہوتے، تو آپ خالق کائنات اور احکم الحاکمین کے در پہ اگر جھاڑو دے دیں ایک دن تو کیا ہو جائے گا؟ اسے صاف رکھنا ہے طواف والوں کے لیے، قیام والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور پھر حکم ہوا کہ ابراہیم اب ندا لگاؤ، صدا دو حج کے لیے. اذان، اذن فی الناس بالحج. حج کے لیے اذان نہیں ہوتی، بس ایک ہی اذان جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. اذان دے دو حج کے لیے، بلاؤ لوگوں کو، پکارو. وہ ایک اذان، اور اس کے بعد آج تک اس کی ادائیگی اور تعمیل ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی. اب جناب خلیل علیہ السلام حیران ہوئے کہ مولا یہاں ہے ہی کوئی نہیں، اذان تو دی جاتی جہاں لوگ ہوں سنیں گے، تو اب کیا کروں؟ تو فرمایا ابراہیم صدا تو دے دے، پہنچانا میرا کام ہے. اور پھر وہ پہنچائی کہاں کہاں؟ جو روحیں ابھی عالم ارواح میں تھیں، جو بچے ابھی ماؤں کے شکموں میں تھے، ان تک بھی وہ آواز گئی. اور جس نے لبیک اللہم لبیک اس کے جواب میں کہہ دیا، اس کو اللہ نے حاجی بنا دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ناظرین، تذکرہ اس طرح کا ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر میں کوئی بولتا، قطع کلامی کرتا، لیکن ہمارے پیش نظر چونکہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، میں بلا تاخیر محترم قاری صاحب آپ سے گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سورہ الرحمن کی خوبصورت انداز میں تلاوت سنی. جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الرحمن ماشاءاللہ مشہور و معروف سورہ مبارکہ عروس القرآن، مدنی سورہ مبارکہ ہے اور 78 آیات 3 رکوع ہیں اس کے. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ترجمہ دیکھیے کیسا ایمان افروز ہے. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سبحان سکھایا. اللہ. الرحمن علم القرآن، کیونکہ اس کا مصداق کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں. کیا بات. اس پہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ محبوب کس کا ترجمہ ہے جی؟ اللہ اکبر. جی پوچھ سکتا ہے. کئیوں نے پوچھا مجھ سے، کہنے لگے جی یہ جو ترجمہ کیا ہے علامہ البیان کا اعلیٰ حضرت نے وما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا، یہ ہے نا علامہ البیان کا ترجمہ. تو یہ ما کان وما یکون کس کا ترجمہ ہے؟ مجھ سے سوال کیا ایک بڑے ٹھیک ہے ناقد آدمی نے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی بڑے امام یا مفسر کو مانتے ہیں؟ تو ان کا جی ہم مانتے ہیں. میں نے کہا ان کا نام بتائیں. ان کا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت. ٹھیک ہے. وہ میں نے تفسیر مظہری نکالی، یہی مقام، اور ان کے سامنے رکھ دی. اللہ اکبر. میں کہ یہ صاحب کنز الایمان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مکھی پہ مکھی نہیں ماری، لکیر کی فقیری نہیں کی، بلکہ تفسیری ترجمہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، تفسیری ترجمے کا کمال یہ ہے کہ اپنے قاری کو جو ایک عام لے مین ہے اس کو تفاسیر کے مطالعے سے بے نیاز کر دیا. وہ خود تفسیر ہے، ترجمہ خود تفسیر ہے، بلکہ تفسیروں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کئی تفسیروں کا. میں نے نشائی صاحب صرف علامہ البیان پہ ایک تھیسس لکھا تھا کراچی میں کنز الایمان کانفرنس کے لیے، تو 18 تفسیروں سے میں نے کنسلٹ کیا. اللہ اکبر. اس محدود سے وقت میں صرف علامہ البیان پہ اللہ اکبر. وہ پورا تھیسس تھا. 18 تفاسیر سے کنسلٹ کیا اور پھر اس کے ایویڈنسز سے اور اس کو پروو کیا کہ کن کن ائمہ لغت نے، ائمہ تفسیر نے یہی موقف لیا ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا. تو پورا خلاصہ ہے. پھر آگے دیکھ، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کی. صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کی جان. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. جانے کائنات. جانے کائنات. اور وما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. اور بخاری مسلم صحاح کی حدیث بھری ہوئی ہیں. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ایک بار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ظہر تک خطبہ دیا، پھر ظہر ادا کی، پھر عصر تک خطبہ دیا، پھر عصر ادا کی، پھر مغرب تک خطبہ دیا. رات ہو گئی. صبح سے شام تک صحابہ کرام علیہم رضوان سننے والے کہتے ہیں ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا وہ بھی بیان کر دیا، جو ہونا ہے قیامت تک وہ بھی بیان کر دیا. لیکن فرماتے ہیں جسے یاد رہا اور جسے بھول گیا سو بھول گیا. تو آقا کریم علیہ السلام کے علم کا، آپ کی اولیت کا اور آپ کے حامل و صاحب قرآن ہونے کا بیان اس کے اندر ہوا ہے. اور اس سب کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ قوت رحمانی ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کی شان رحمانیت ہے. اس لیے اللہ کی دی ہوئی عزت، اللہ کی دیے ہوئے مرتبے، مقام، معجزہ اور کرامت پر کسی بھی طرح کا اعتراض اصل میں ذات باری تعالیٰ پر انڈائریکٹ اعتراض ہے. بالواسطہ وہ شخص اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ معجزہ بھی اسی کی عطا ہے، کرامت بھی اسی کی عطا. اللہ اکبر. دنیا میں جہاں کوئی کمال و خوبی ہے وہ اسی کا دیا ہوا. تو جہاں تصویر کی تعریف ہوتی ہے اصل میں وہ مصور کی تعریف ہو رہی ہے. اب یہ ہمیں سارا چارٹر، یہ پورا چارٹ جو دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ان سب نشانیوں سے، ان سب صفات سے موصوف تک پہنچو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساری مخلوقات سے خالق تک پہنچو. یہ ساری تصویریں دیکھ کے مصور تک رسائی حاصل. اب جو عرفاء ہیں وہ کہتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتری معرفت کردگار. سعدی فرماتے ہیں کہ جو درختوں پر سبز پتوں پر کھینچی ہوئی لکیریں ہیں
یہ ہر لکیر معرفت الہی کا رستہ ہے، واہ واہ۔ کوئی چلنے والا ہو تو صحیح۔ وہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا جی، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد کرم آیا، یاد آیا، اور جب تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم قلم یاد آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد شکنی یاد آئی، تو میں نے کہا کعبہ دیکھا تو تیرے جد کی دعا یاد آئی۔ اللہ اکبر۔ اسی میں میں نے تھوڑی سی ترمیم کی تھی، جی جی جی، تو اس کا کینوس کتنا وسیع ہو گیا، وسیع ہو گیا۔ کیونکہ بت شکنی تو غلاموں نے بھی کی ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ محمود بہت غزنوی نے بھی خوبصورت کی ہے، تو ان کے صاحبزادے پڑھ رہے تھے، کیفیت پھر تاریخ۔ فرمائیے کعبہ دیکھا تو تیرے جد کی دعا یاد آئی جو ہم پر ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو کعبہ دیکھ کے قرآن سے ابراہیم جڑ علیہ گئے، السلام کی سبحان دعا اللہ۔ یاد آتی واہ ہے، واہ اور پھر اس کی وسعت دیکھیے کہاں لے گئی وہ۔ سو قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ قرآن سورس ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک رسائی کا، قرآن سورس ہے علم دنیاوی کا، قرآن سورس ہے علم دینی کا، بے شک بے شک۔ قرآن سورس ہے حکمت کا اور عرفان کے حصول کا۔ اللہ اب دیکھیے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں، جی، خود بھی ایک حساب سے چل رہے ہیں اور دوسروں کو حساب رکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ جو شمسی اور قمری کیلنڈر ہے ہمارا، بالکل وہاں سے ڈائریکشن لیتے ہیں ہسٹری اور تاریخ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس سے استنباط کیا اسی آیت سے، تاریخ کا، ہسٹری کا، کہ اگر کوئی پوچھے کہ ہسٹری اور ایک ڈیٹ ہے کہ ہسٹری ہے، تاریخ، دونوں کا ترجمہ تاریخ ہے۔ ڈیٹ اردو میں تاریخ، آج کیا تاریخ ہے جی، آج کیا ڈیٹ ہے، اور اس بات کی کیا تاریخ ہے، اس واقعے کی کیا تاریخ ہے، ہسٹری ہو گئی نا۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ ہمیں دونوں طرح کی تاریخیں ان کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، ہسٹری بھی اور ڈیٹ بھی، شمسی قمری کیلنڈر کا حساب۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ شمسی کیلنڈر بھی ہمارا ہے، قمری کیلنڈر بھی ہمارا ہے، اور سورس قرآن کریم ہے، سورس قرآن، اور سبزے اور پیڑ یہ جو ہیں درخت، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے ان کو، آسمانوں کو، اور ایک ترازو مقرر کی ہے۔ وہ کیوں کی ہے کہ تم ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج بہت خوبصورت تذکرے ہمیں سننے کو ملے۔ میں اگر آج کے پورے پروگرام کو ایک کمپریہنسولی اگر بات کروں تو علامہ صاحب آپ نے جو فرمایا ہے ناظرین، بہت خوبصورت بات سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، قرآن کا حکم ہے، میزان سے پھر جڑ گیا نا، اور میزان سے پھر جڑ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کوئی بھی علم لینا ہے تو اس کا سورس قرآن کریم ہے، کوئی بھی علم ہو۔ محترم علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت آج باتیں فرمائی ہیں، بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں ہر چیز قرآن سے لینے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں کی ڈائریکشن آئیڈیل ہو جائے گی۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں مہمانوں کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ہم اگلے جمعۃ المبارک کو پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ متاع اہل نظر، لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ اور